بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی شیخی عبدالرحیم مفاروق و نصیر اللہ امام نے بہمرا اشرف علی بہجا شیخ علی بہر امداد نمور حضرت عبدالرحیم عبدالباری عبدالغانی عبدالکی مجید ہم محمد محمد اللہ شاہ کو شہید ہم نظام الدین جلال محمد قدوس احمدین ہم محمد عارف و عمر بیعت شیخ جلال شمس الدین بلاوالدین جوید الدین قطب الدین محمد الدین عثمان شریف ہم محمد یوسف محمد احمدی گوئی شاہ محمد شاہ و قبرانہ انور ہم حضیفہ ہم حضیفہ مرشدی عبد الواحد ہم حسن بصری علی فخری سید القونین فخر العالمین بشرا نبی پاک کن قلب مراد خیال غیر ذات خود شفاہم جہزام را سیدی آمین. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله له شيء بسم الله الرحمن الرحيم. مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کئی شاعر نے جو کام بیان فرمائے ہیں کہ تمام طریقوں پر جنت کو حاصل کرنے کے طریقے لیے ہوئے ہیں. سارے طریقوں کو جانے ایک تو اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف اور دوسرے نفس کو خواہش سے روکنا. جس آدمی کے لیے دونوں باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں تو ہر کام میں اس کی رعایت کرنے سے بڑے بڑے میں تمیز آسانی سے ہو جائے گی. دیکھیں کتنی سہولت ہوگی. جب آدمی کے دل میں خوف ہوگا تو ان کو ہر کام پر اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا تو اس کو تعامل سے کرے گا, سوچ کے کرے گا اور خیال رکھے گا کہ کہیں یہ کام خلاف مرضی حق تعالی نہ ہو. اس سے ایک خاص سمجھ بوجھ پیدا ہوگی اور اس برے عمل کو پہچانے گا, اس سے بچ جائے گا. اور جو سوچ سمجھ میں نہ آئے گا تو خوف کی وجہ سے اس کو بولنے اور پوچھے گا کہ یہ جائز ہے نہ جائز. اس طرح سے کوئی گناہ اس کی نظر سے نہیں چھپے گا. آدمی کو اپنے خواہش کو روکنا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہونا. جہاں جہاں مسجد متوجہ تھے ٹھیک ہونے سے حاضر وہیں اٹھا اللہ تعالیٰ علیہ محمد فرما مقبر کا بیٹھے تھے مسجد میں. شیر جی شادی رسم میں بیٹھے رہے تھے. ایک آدمی آیا اور وہ آگے 2 روپے لے گیا مسجد میں. ہیلو حاجی یہ مسجد میں اچھا بھائی بہت اچھا. حاجی نہیں لیڈر چلا گیا تو شیر جی صاحب کیا کہہ رہے ہیں لاؤ 2 روپے تو دے دلاؤ گرم گرم بندی گرم گرم بندی 2 روپے تو مجھے دے دلاؤ گرم گرم اور انہیں کھا لیں. بابا یہ تو مسجد کا پیسہ ہے. پہلے کا مسجد کا کھاوے سے ہم کھا رہے کھا کے دعا دے. آدمی بھی کہہ رہے کہ نہ بابا بوڑھا مر جائے گا, نہ بابا بوڑھا مر جائے گا. اب ایسا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کا خوف کروا رہا تھا تو اور چیز کروا نہیں. جاہل آدمی تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے لیکن اس کے دل میں آخرت کا فکر ہے تو گھبرا کر کے انہوں کا نام بابا بوڑھا بوڑھا مر جائے گا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں مذاق کا مذاق تھا کہ لاؤ 2 روپے لاؤ جیسے بھی کام ہے اور جتنے سے کھا رہی ہم کھا کے دعا لے گئے. دیکھا یہ ہے خوف خدا, یہ ہے خوف خدا. اور یہ بھی بتلایا گیا تھا پچھلے ہفتے میں حد سے بڑا ہوا خوف بھی اچھا نہیں, نہایت نقصان دہ ہے.
اتنا خوف ہر وقت رو رہا، ہر وقت خوف زدہ پھر رہا ہے، دیکھ اللہ کے لائق مندشی ہوگی، دیکھ اللہ میں کیا کرے گا، دیکھ ارے باپ رے، حد سے آگے خوف اچھا نہیں ہے، نہایت نقصان کا، تو کام بھی نہیں کر سکتے۔ جو خوف مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے وہ رجا یعنی امید کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ خوف اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے جس سے گناہ چھوٹ جائے، زیادہ اچھا نہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہ کے رسول نے تشریف کرنے سے پہلے تو قیامت تک دین مکمل کر گئے، نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ ہم تیرا خوف اتنا مانگتے ہیں تو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں پردہ ہو جائے۔ سنا گیا؟ ہو گئی حد نہیں ہو گئے خوف کی، امید کے ساتھ جو خوف ہے وہ یہی ہے، اور اگر خوف ہی خوف ہو تو امید نہ رہے اور لا امیدی تک اگر پہنچے تو یہ کفر ہے۔ ایسے بڑے ہوئے خوف سے گناہ چھوٹتے نہیں ہے، بلکہ آدمی یہ سمجھ کر کہ عبادت سے کیا فائدہ ہوگا، میرے گناہ تو ایسے ایسے ہیں، بڑا خطرناک، میں نے اپنی ماں کو مار رکھی ہے، میں نے اپنی لڑکی کو مار رکھی ہے، میں نے اپنی بیوی کو زہر دے رکھا ہے، میرا کیا ہوگا، اس عبادت سے کیا فائدہ ہوگا، اور میرا کوئی تو بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے جن لوگوں پر حد سے زیادہ خوف غالب ہو گیا تھا ان کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ شریعت نے جو خوف کا اوسط درجہ 20 کا درجہ رکھا ہے وہ عین مصلحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وکیل صاحب پہلے نماز روزے کے خوب پابند تھے، خوب خوف غالب ہو گیا تو عجیب حالت ہو گئی، پریشان ہو گئے، اور ان کی یہ کہتی کہ زبان سے بات ٹھیک ادا نہیں ہوتی تھی، اور قریب تھا کہ وہ نماز بھی چھوڑ دیں، اور یہ صورت ایک کتاب کو بطور خود دیکھ کر ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کتاب بھی بغیر اللہ والوں سے پوچھے بغیر نہ پڑھو، کوئی بھی کتاب ہو کیسی کتاب تو کتاب اب سے موبائل چل گئے، پتہ نہیں پچھلے پھرتے دنیا میں کوئی کچھ بک رہا ہے، کوئی کچھ بک رہا ہے، کوئی کچھ بک رہا ہے، اور یہ سنتے ہیں بعد وظیفے بتا رہا ہے، زیادہ پڑھو گے جو ہوگا، پڑھیں گے پڑھو گے جو ہوگا، پڑھو گے جو کیوں ہو جائے، بات نہیں ہوتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم صاحب سے بولے کتاب نہ پڑھو، حکمت کی سے پڑھی، ایک نسخہ تجویز کیا، ایک نسخہ ہو اچھا ہے، اس سے آگے پڑھا تو وہ نسخہ اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا، اور یہ نسخہ بہت اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، ایک چیز ہے نسخہ دیکھا ہوں یہ تو اس سے بھی اچھا ہے، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، کون سا نسخہ لو، عقل کو حاضر کیا، اور حاضر کرنے کی انسان نماز پہنچ کر کتاب پیش کر دی، فرمایا حکیم صاحب میری کتاب کیا ہوا دیکھ لیا، فرمایا دیکھ لیا، کیا دیکھا، فرمایا یہ کتاب تو تمہارے لیے ہے، تم ہمارے لیے ہو، یہ کتاب ہمارے لیے نہیں ہے، مریضوں کے لیے، یہ کتاب تو حکیموں کے لیے ہے، حکیم ہمارے لیے، باقی بات کتاب دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اپنی مرضی سے اور گمراہ ہو گئے، موبائل میں دیکھ رہے ہیں گمراہ ہو گئے۔ ایک اور عقائد پرسوں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک 3 تصویر کو روزانہ شریف میں پڑھا ہوں، 3 تصویر کو روزانہ شریف پورے کس نے کہا تھا، کس نے بتایا تھا کہ روزانہ شریف 3 تصویر مجھے پڑھنا ہے، پہلے وہ موبائل میں آیا تھا، میں موبائل والے سے پوچھ جا کسی سے پوچھ گیا، میں سے کوئی ضرور سے پوچھ نہیں، پڑھا دیکھ کر موبائل میں پوچھ مجھ سے نہیں، میں تو بتاؤں، ہمارے حضرت جلال آبادی جلال فرماتے تھے اتنا کام ہو اتنا نبھا سکتے، تم کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کر سکتے۔ روزانہ شریف تو ایک دفعہ پڑھی کافی ہے، اگر سمجھ کے پڑھے، اور وہ موبائل میں سن کر کے 3 تصویر روزانہ شریف پڑھو تو 56 کروڑ کی چوکھائی ملے گی، تو خوب سمجھ لیجیے، کتابوں کو خوب دیکھنے سے یہ خرابی ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ استادوں کے نقل کون اٹھائے، عبارت کتاب جو اردو کی ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں کیا دقت ہے، ہم پڑھنے جانتے ہیں اردو، وہ تو ہمارے مادری
میری زبان ہے نہ کہتا ہوں، نہ کہتا ہوں۔ اگر یہی بات ہے تو ہر آدمی جس فن کا چاہے بغیر استاد کے پورا جاننے والا بن سکتا ہے، کیونکہ کتابیں ہر علم بھی موجود ہیں، حالانکہ تجربہ اس کے خلاف ہے۔ مثلا مشہور ہے جائے استاد حالیست خالیست، استاد کی جگہ خالی ہے، استاد کی جگہ خالی ہے۔ میں کہتا ہوں اردو کتابوں کو سبق کر کے استاد سے پڑھنا چاہیے، اور خاص کر تصوف کی کتابوں کو بغیر استاد کے کبھی نہ دیکھیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ضیاء القلوب، اس میں کشف قبور کا عمل کو لکھا ہے، اور بہت سے عمل لکھے ہیں اس میں، جن کے لوگ اس کو خود پڑھتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں، ایک بھی کامیاب تھے، اور جو لوگوں سے پوچھ کر بھی کرتے ہیں، ان کو مشورہ بھی کرتے ہیں، وہ کامیاب ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ خیر الوکیل صاحب نے احیاء العلوم کی کتاب میں خوف کا بیان تھا، وہ دیکھا تھا، اور ایک موقع کو پورا نہیں سمجھے، اس سے ایسا خوف دل میں بیٹھا کہ بات نہ کر سکتے تھے، نیند اڑ گئی۔ البتہ یہ خیر تھی کہ آپ ہی آپ کو رائے قائم نہیں کی، جیسے کہ آج کل عادت ہے بزرگوں کی باتوں کو کتابوں میں دیکھ کر جاننے والے سے وہ سمجھنے کی کوشش تو کرتے نہیں، اپنی طبیعت سے جو چاہتے ہیں حکم لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان بزرگوں سے بد عقیدہ ہو جاتے ہیں، کیا لکھا واحد تباہی باتیں پکڑے رکھتے ہیں، یا اس کے موافق غیر عقیدہ رکھ کر خراب ہو جاتے ہیں۔ وکیل صاحب میرے پاس آئے، جنت کی امید ہی نہیں چاہے کچھ بھی کرو، جنت کی امید ہی نہیں چاہے کچھ بھی کرو، تمام عمر کوشش کرے، دنیا کو بے مزہ کر دیا۔ اگر کتاب میں لکھا ہوا سچ ہے تو خاتمہ ذرا میں بگڑ سکتا ہے، اگر کتاب میں لکھا ہوا سچ ہے تو خاتمہ ذرا کی دیر میں۔ اس وقت میرے پاس کتاب لے کر آیا کہ یہ حالت تھی کہ ہاتھ کام سے تھے، زبان اور وکیل صاحب کی گڑگڑاتی تھی، کتاب کی عبارت نہیں پڑھی جاتی تھی، یہ حال تھا جیسے کسی کو پھانسی کا حکم سنا دیا جاتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ حد سے زیادہ خوف غالب ہونا اچھا نہیں۔ میں نے دوسرے موقع پر اسی کتاب کو دکھایا جس میں اللہ کی رحمت کی امیدیں تھیں، اس میں اللہ کی رحمت کی امیدیں بیان کی گئی، وہ کتاب اسی کتاب میں سے میں نے وہ کھول کے دکھایا۔ الحمدللہ سارے شعبے وکیل صاحب بھی جاتے ہیں، اور دل میں شیر وقت تک روبت ہوئی اور مطلب پھیل گیا۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ نے مجھ کو بچا لیا، نہ جانے کیا ہوتا، میری جان میں رہتی یا میرا ایمان میں رہتا، یا تو میری جان نہ رہتی یا میرا ایمان نہ رہتا۔ تو کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہے، مگر استاد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب من خشیت کما تحول به بیننا وبین معاصینا، صرف اتنا خوف چاہتے ہیں گناہوں کو روک کے، اس قدر نہیں کہ ہم اٹھا نہ سکیں، تو جو خوف ان کا گناہ کا سبب ہو تو وہ بھی تو گناہ ہے۔ مولانا فیاض صاحب یہاں پرانے امام کے مسجد میں مجلس میں آیا کرتے تھے، سلائی کافی بھی اپنی لایا کرتے تھے، وہ مولانا سے تیرا لمبا سفاری تھے، ان کا انتقال ہو گیا پرسوں، اس لیے سب مدرسہ سے رکھا کے میرے یاد آ گئی، 3 دنوں کو ورنہ شریف پڑھ کے سلام کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ شریف پڑھی کے سلام مولانا صاحب ضرور کو پہنچے، ان کے اللہ تعالیٰ کروڑ چین نصیب فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارا بھی اپنے مقبول ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ تو آپ حضرات کتنے رہتے ہیں، کتنے نے 3 دن قرآن شریف پڑھی، اور ایک 3 دن پڑھنے پر ایک قرآن کے برابر ثواب قبر میں بن کر پہنچتا ہے، تو کتنا
جواب پہنچ گیا مدد کی طرف سے جو یہاں آ کر جو ہے ایک تعلیم کی جگہ حکم دیا کرتا بڑی محنت تھی اس قوم کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بدل کروا کیا کریں تو ہم رہ گئے ورنہ سب جانے لگ گئے. اسی واسطے لکھا ہے بڑھاپے میں امید غالب رکھے. بڑھاپے میں کیا غالب رکھے اور جوانی کا خوف. یہ کامیابی جو ہے ان سے کسی کو بیٹھے نہیں جاتے. جوانی کا خوف اور بڑھاپے میں کیوں بوڑھے آدمی سے کیسے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر خوف غالب ہو جائے گا تو ایسے ہاتھ پہ پھول جائے گا ہے نا اور امید میں کچھ نہ کچھ کیے ہی جائے گا. بوڑھا آدمی کا لیے کچھ ہوگا کچھ ہاتھ پہ بھی ملے گا نہیں بھی ملے گا. اور جوانی میں طاقت ہوتی ہے خوف کو برداشت کر سکتا ہے. جتنا خوف زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان کے نفس کو تنگی ہوگی. اس لیے گناہوں سے بچے گا اور اچھے کام کرے گا. ہر موقع کی تدبیر جدا ہے. باطنی طباعت بھی ظاہری طباعت کی طرح ہے. چنانچہ کبھی ٹھنڈی دوا کی اور کبھی گرم دستوں کی دوا دینی پڑتی ہے. کبھی طاقت کی دوا دینی پڑتی ہے. اسی طرح دل کے مریضوں کی بھی تدبیریں جدا جدا ہے. سب کی دل کی کمزوری کی ایک دوا نہیں ہے بلکہ اس کی تدبیریں جدا جدا ہے. اس کو کون سی دوا معافی قائلی اس کو کہتے ہیں مزاج شناسی. اسے کیا کہتے ہیں مزاج کا پہچاننا. جو حکیم مزاج پہچانتا ہے وہ دوا دے سکتا ہے صحیح طریقے سے. یہاں یہ حکیم محبوب صاحب تھے. یہ پرانے حکیم جن کو حکیم دلی جنگا کہتے ہیں. ان کے بھائی سے بڑے ماہر تھے علاج کے. 12 بستی کے لوگوں سے مزاج سے واقف تھے. جب پوچھتے کہاں سے آیا وہاں سے آیا ہوں حبیب پور سے حسین پور سے عمر پور سے تو فوراً سمجھ جاتے تھے کہ 12 بستی والوں کا مزاج کیا ہے. اسی کے مطابق توجہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے. تو مزاج شناسی اور موقع شناسی ضروری ہے. یہاں تک کہ بعض حکیم خاندان پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے ایک حکیم کے پاس جاتے تھے کچھ بات بیٹے کو جب بچے کو جب حکیم نہیں ہو پاتے تو حکیم کو پتہ تھا کہ اس خاندان کا مزاج کیا ہے تو وہ اسی قسم کی دوا دیتے تھے. تھوڑی سی دوا سے کام ہو جاتا. اور آج پتہ ہی نہیں دیتے موقع کا. حکیم کو سمجھنے نہیں دیتے. رات ڈاکٹر ہوگا جاؤ اس کی جانچ کرواؤ جاؤ اس کی جانچ کرواؤ جاؤ اس کی جانچ کرواؤ جاؤ اس کی جانچ کرواؤ. اتنی جانچ کروا رہے لے کر کانچ نکال دیں مریضوں. تو اب تعالیٰ شانہ نے جو گر بتایا ہے اس کو سوچے تو بلی ہو جائے. سبحان اللہ. یہ گر ہے گر تم کل اس کا اگر اس کو سوچے تو بلی ہو جائے. ایک صورت بھی نافرمانی بھی اس سے باہر نہیں. چنانچہ نافرمانی خواہش نفس سے ہوتی ہے. نافرمانی جب ہوگی نفس کی خواہش سے ہوگی. ایک آدمی ایک عورت پر فدا ہو گیا اور فدا ایسا ہو گیا کہ اس کے پیچھے پڑ گیا. وہ بھی ہاتھ نہیں لگ رہی. وہ پاک دامن عورت تھی, نیک عورت تھی, اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ تنبیہ میں مبتلا ہو گئی اور اتنی تنبیہ میں مبتلا ہو گئی کہ گھر میں فاقوں کی نوبت ڈالے بچے بھوکے مر گئے. تو وہ اس آدمی کے پاس گئی. بچے بھوکے ہیں, کچھ ہاتھ بٹا دے کچھ سہارا لگا دو, جو چاہے لے جا مگر میری خواہش پوری کرنی ہوگی. میرے پاس ایک رات گزارنی ہوگی. واپس چلی گئی. پھر نہانا گیا شام کے وقت میں گر گئی. پھر جا کے کہا میری ماں بہنیں ذرا غور سے سنیں, آج تو سب کچھ کھاتے پیتے پہنتے کہیں کتنے جوڑے کپڑے جوڑے بھرے پڑے پڑے گھر میں
جب کی نیت خراب ہو کر کے بدکاری کی طرف اور تھے اور مرد چلتے. اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. اس نے پھر خوشامد کی اس کی. اس نے کہا کہ میرے تو وہی ہے. تو میں نے کہا کھانا لے جا, پیسے لے جا, جتنے چاہے لے جا, مگر میری خواہش. یہ بیچارے بڑے پیاروں سے اوپر لکھے ہوئے. صبح کو پھر گئی سویرے, پھر جا کے کہا تو وہ آدمی کو کہتا ہے اب میرا دل اللہ نے پتھر سے موم سا بنا دیا. میں نے اس سے کہا اچھا تو ایک کام کر, میں کھانا لاتا ہوں, تو کھانا کھا لے اور بات بعد میں کرے گا. تو میں کھانا کھا کے کیا کروں, میرے بچے بھوکے تو رکھ پڑے, تو بچوں کے لیے لے جانا ہے. میں نے کہا بچوں کے لیے لے لوں گا, پیسے لے لوں گا, پھر وہی بات بیٹھ گئے. اس نے پھر ہاتھ ہٹا لے, جب ہاتھ ہٹا لیا کھانے میں سے تو اس نے کہا اچھا اب میں تمہیں یہ کھانا اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں اور تیرے بچوں کے لیے بھی دوں گا, اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں, اور بات سے بعد میں کرے. اب تو میں اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں. سیدھی بات. اس عورت نے اب بھی کھانا نہیں لیا. دیکھو ایمان کسے کہتے ہیں. اب بھی کھانا نہیں لیا تو جان چکی کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب بھی کھانا نہیں لیا اور اس نے کہا اب کھانا کیوں نہیں لے جاتی, اب کھانا کھاتی کو نہیں. انہوں نے کہا مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ تو کھانا اپنے نفس کے لیے گرا دے رہا ہے یا اللہ کے لیے دے رہا ہے. انہوں نے کہا اب تو میں کھانا اللہ کے لیے دے رہا ہوں. اس نے کہا میں یقین کیسے کروں, جس سے تم چاہتی ہو یقین کر لوں. اس نے کہا یہ جو آگ ہے تندور میں, اس میں سے انگارہ اٹھا کے ہاتھ میں اور یوں پکڑ کے دکھا دیتے, اور میں دعا کرتی ہوں اے اللہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے, تیرے لیے کھلا رہا ہے, تو اس پر دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی آپ کو حرام کر دے. دعا کس کی قبول ہوگی؟ جو متقی ہوگا, جو اللہ سے ڈرتا ہوگا, حرام کاموں سے بچتا ہوگا. ہم بدکاریوں سے ہمارے جان چھوٹتی نہیں ہے, دعائیں قبول ہوتی. یہ انگارہ تو مجھے بول گیا نہیں بولنا, میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں, یقین ہے اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور سنے گا. آخر اس نے ڈرتے ڈرتے انگارہ اٹھایا اور وہ نیچے اچھالنے لگا ہاتھ کو. نہیں بے فکر ہو کر مٹھی بیچی. اس نے مٹھی بیچی تو آگ نے کچھ بھی اثر نہیں کیا. آگ نے کچھ بھی اثر نہیں کیا. کہا دیکھ اب تو انگارہ ہے, میرا ہاتھ تو گلا نہیں. اللہ نے میری دعا سنی. کب سنی؟ جب فاقوں کی نوبت اس عورت پر آ رہی تھی اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا رہی تھی. اللہ اکبر, اللہ کے اللہ ہی ہے. وہ یتولی الصالحین, وہ اللہ تعالیٰ متولی ہے نیک لوگوں کا. کھانا لے کر گھر چلی گئی. وہ مستری ایک دن بغیر سنڈاسی کے لوہا لال ہو رہا تھا مٹی میں, اور اس کو ہاتھ سے نکال کر پکڑ کر اور ہتھوڑی مارنے لگا. اس آدمی نے کہا ارے یہ کیا تیرا ہاتھ نہیں جلا؟ ارے میرا ہاتھ جلتا ہی جلتا ہی. ہاں میں یقین ہے اس نے لال لال لوہا گرم گرم ہاتھ سے پکڑ لیا, ہاتھ جلائی اس کو. دعا کا اثر تھا نہیں اور کا تھا. اس فاقد زدہ عورت کی دعا کا اثر تھا کہ ہاتھ نہیں جلا. اس نے کہا یہ بتا تجھے کون سا کیمیکل لگا رکھا ہے ہاتھ کو جو تیرا ہاتھ نہیں جلتا. اس نے کہا کیمیکل سن لے. اس نے وہ کیمیکل سنایا اس عورت کا اور اس کی دعا سنائی تو اس کو یقین آیا کہ واقعی یہ دعا ہی کا اثر ہے. ساری زندگی اس لوہار پر لوہے کی آگ اثر نہیں کرتی تھی. جو اس عورت کی جو اللہ سے ڈرنے والی تھی, دعا کی تھی اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو, دنیا کی آگ کو بھی حرام کر دے. اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے کھانا مجھے اللہ کے لیے کھلا. صاحب لذت المجالس نے اس واقعے میں لکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید سے تقوی کی پرہیزگاری. بہت سی اور چاہتی ہے ہمارے پاس گڑ کا آڈر ہے وہ کھولے
باقی عورتیں ایسی آتی ہیں ان کا اوڑھ رکھا ہے اور منہ کو کپڑا ڈال رکھا ہے، دراصل ناک ڈھک رکھی ہے، جب بدبو آ رہی ہے کپڑے میں، اور آنکھیں کھلی ہوئی۔ تو میں نے کہا مجھے تیری آنکھیں بھی نکلی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اور تیرے چہرے کا رنگ بھی دکھ رہا ہے، کالی ہے کہ گوری ہے، پھر تیرے پردے کا فائدہ کیا ہو؟ کبھی جو شرما کے نیچے منہ کرتی میں جان کے کہتا ہوں اور دیکھ کے کہتا ہوں تم اپنے ساتھ مردوں میں لے کے کیوں نہیں چلتی؟ عورتوں کی آبرو کی حفاظت مرد کے ساتھ ہے، چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا شوہر ہو۔ جو عورت بغیر ولی کے چلے گی یاد رکھو اس کے پیچھے شیطان دوڑے۔ جب میں کہتا ہوں تو عورتوں نے بدنام کرنا شروع کر دی، کہنے مطلب دل سا بیٹھا ہے، یہ بات نہیں کرتا ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، ڈھنگ سے بات نہ کرو، تمہارے چہرے کی زیارت کروں بیٹھ کر تو ہائے ہائے، جو اللہ نے گر بتایا ہے اگر ہم اس کو سوچ لیں تو وہی ہو جائے۔ مثلا نماز نہیں پڑھی یا دیر کر کے پڑھی یا دل حاضر کر کے ادا نہ ہوئی، ایک مسئلہ اور سن لیں، مردوں کے لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ہے کہ امام کی نیت جو شروع میں بنتی ہے اللہ اکبر، اس میں ساتھ شامل ہو جائے، رکوع سے پہلے تکبیر اولیٰ ہے۔ آپ بھی سمجھ رہے ہیں عورتیں تکبیر اولیٰ کون سی ہے؟ عورتوں کی تکبیر اولیٰ یہ ہے کہ اذان ہوئی، اذان ہوتے فوراً نماز تیاری شروع، یہ عورتوں کی تکبیر اولیٰ ہے۔ دیر کر کے عورتیں پڑھتی ہیں نماز، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ عورتوں کی تکبیر اولیٰ ہے۔ کھانسی بھی ہے، سینے میں درد بھی ہے، لوہاری گئے تھے ڈاکٹر صاحب دورے کی ضرورت دکھائی، ایک بات یاد آ گئی، حضرت جلال آبادی کو چنائی نے انہوں کر دیا، رات مار کو فرمایا کیا بتاؤں، جب دانت تھے چلے نہیں تھے اور جب چلے ہوئے تو دانت نہیں، یہ فرمایا۔ یہ مجلس تقریباً 45 سال سے چل رہی ہے، یہ مجلس ہماری 45 سال سے چل رہی ہے، پہلے مجلس میں ہوتی تھی، جمعے کے بعد اور بعد کے دن گھر ہوتی تھی عورتوں کی، ہم نے گھٹایا پھر گھٹا کر کے عورتیں مطلب ایک بھی جمع کر لیا جمعے کے بعد۔ دو آدمی ہوتے تھے جب ایک گھنٹہ، بعد اگر 3 آدمی ہوتے تھے جب بھی ایک گھنٹہ، اور اب بھی کتنے آدمی بیٹھے 45 سال کی محنت کے بعد 3 آدمی رہے۔ تو جب آدمی سننے والے نہیں تھے جب ہم سناتے تھے، اور اب آپ سننے والے آ رہے ہیں تو سنانے کی ہمت جواب دینا شروع کر رہی ہے۔ تو یوں فرماتے تھے حضرت کیا کہتے تھے، جب دانت تھے تو چلے نہیں تھے، جب چلے آئے تو ہمارے سنا پہلے سنا کیسے بولتے تم بولتے ہو زور پڑتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، جو تعالیٰ کو کام لینا ہوگا تو مدد فرمائے۔ پھر ہم نے یہی دعا کی، ضرور یہی گئے تھے، مولانا شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مزار پر نکالی ہوگی، مولانا رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 2 دفعہ بیان جی نہیں پڑا، میں ایسا سکون برستا تھا بیٹھ کر کمال تھی۔ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خبر میں بھی جانا ہو، جن کا نام میں نے ابھی شجرہ میں پڑھا ہے، جو بلخ سے جا کر ولایت لے کر آئے تھے، جو ان کے بعد دادا نے خلافت دی تھی جن کو، تو وہاں سے خلافت لے کر واپس آئے تھے بلخ سے،
لمبی داستان ہے، کسی اور سنا دی جائے کسی اور سنائی. تو نماز نہ پڑھی یا دیر کر کے پڑھی یا دل نماز میں حاضر نہ ہوا. نماز تو پڑھ لی عورت نے مرد نے، لیکن دل حاضر. اگر غور کیا جائے تو سبب اس کا ضرور ایسا نکلے گا کہ خواہش نفس کے نیچے ہو، نفس کی خواہش کے نیچے ہو. نماز میں جو نہیں لگا، کھانے کا دھیان کر رہا تھا، کیا پکڑا ہے رسی پکڑی، نماز پڑھ کے کیا نماز پڑھ. کوئی نفس کی خواہش تو ٹھیک ہے، تو نماز نہیں کر دیا. فرض کیجیے نماز نہ پڑھنے کا سوال آ رہی تھی، عشاء کا وقت ہوا تو آرام میں خلل دوبارہ نہ ہوا، سو کر صبح کر دیا، عشاء کی نماز بھی پڑھی. آرام اور تن کا پالنا یہ نفس کی خواہش تو ہے، آرام کا پالنا اور تن کا پالنا، تو یہ تو فرض نماز ہے. اور جو خاص لوگ ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، ان سے تاکید بھی پڑھی جا رہی ہے، ان کا تو نفس کا کام ہے، کسی اور چیز کا کام نہیں. نفسی کی شرارت ہے کہ نہیں، کس نے ٹوٹ دیا بولو. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں 11 بجے سو یا 12 بجے سو یا 12:30 بجے سو، الحمدللہ ہمیشہ 2:30 بجے آنکھ کھل جاتی ہے. کون اٹھاتا تھا؟ بولو کون اٹھاتا تھا ان کو؟ ان کو اٹھاتا تھا جو پیار کرتا تھا. میرے بچے اٹھ جا، میرے سے بات کرنے کا وقت ہے. اور اس وقت کے اگر تم ذکر سنو وجد آ جائے آدمی دوسرے کام میں لگا ہوا ہو، اس کام کے بیچ میں رہ جانے سے نقصان مال کا اندیشہ ہوتا ہے. اس نقصان کو گوارا نہ کیا، نماز میں دیر کر دی، گاہ کھڑے تھے گاہکوں کے چکر میں رہ گئی، جماعت نکال دی. یہ مال کی محبت ہے جو نفس کی خواہشوں میں سے ہے. اسی طرح نماز میں بے توجہی جبھی ہوگی کہ جب دوسری طرف توجہ ہو، اور توجہ کا ایک طرف نہ رہنے دینا بھی یہ نفس کی انسان کے نفس کا ہی کام ہے. اسی کی خواہش سے ہوتا ہے. قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر بات میں خیال رکھیں کہ نفس کی خواہش ہے یا نہیں. جب اس طرح آپ ہمیشہ کریں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہو سکے. تھوڑے دنوں کی عادت ڈالو بس ہو جائے گا. ہر کام کو کرتے ہوئے سوچ لیا کرو کہ اس میں نفس کو مزہ آتا ہے یا نہیں. اگر لذت آتی ہے نفس کو سونے میں، تعلیم کے بجائے سونے میں مزہ آتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ یہ ضرور ہے صورت گناہ کی ہے. پھر اس مزے کو اپنے اوپر غالب نہ کرو، بلکہ تم ہی اس پر غالب ہو جاؤ، لاہور پر تو اٹھ جاؤ. اس طرح اس کے نقصانوں کو آنکھوں کے سامنے رکھو اور ان کے پاس تک ہی نہ جاؤ. اکثر گناہوں میں سمجھاتے ہیں کہ نقصان ہے، مگر پھر بھی نفس کی خواہش سے دب کر اس کو کرتے ہیں. مثلاً اور کچھ پایا ہلا تو قیمتی کرنے لگے بیٹھ کر کسی بنا جو ہے عورتوں سے بہت ماننے لگے. تیرا باپ جو ہے، تیرا بھائی جو کپڑا، تیرا بیٹا ایسا ہو رہا پڑھنا ہو رہا. اور زیادہ کودتے تب بیوی سے لڑنے لگے. کھانا تو بہت بولنے لگی، تو بہت کھانے لگی. اور جب سب کو چھوڑ کر تیرے در پر آئی ہے تو جلانے میں کیا رہ گیا اس کا؟ اگر وہ نخرے کرے گی تو کس پر کرے گی؟ تیرے پہ کرے گی، کسی اور پہ کرے گی. باپ اس کا نہیں، بھائی اس کا نہیں، ماں اس کی نہیں. اب تو تیرے گھر پہ آ چکی ہے گھر بار کو چھوڑ کر، اب تو نخرے تو یہی اٹھانے ہیں، کسی اور کو اٹھانے. تو سب جانتے ہیں کہ نفسہ کی خواہش سے نفس سے دب کر اس کو کرتے ہیں. غیبت کرنے والا جانتا ہے کہ اگر اس آدمی کو خبر ہوگی جس کو میں بات کر رہا ہوں تو لڑائی ہوگی، ضرور ہوگی، بہت سے نقصان پہنچیں گے، تو نفع تو کوئی بھی نہ ہوگا، مگر پھر غیبت کرتا ہے. اور غیبت کے کرنے سے طبیعت کو چین ملتا ہے. جیسے کسی سے بدلہ لے لیا،
یہ نفس کی خواہشی تو ہے. تیسرے کو بات ہو گئی تھی کئی سال کے بعد آج موقع پھنسا تو جا کے پولیس میں نے ٹکا میں فون مار دی اس کے 5-7 ڈنڈے مار دیے. لوگ 500 ہو گئے ڈنڈے مار دیے اس میں ڈنڈے مار دیے اس کے جیون کی تکلیف ہوئی. بولو یہ نفس کی خواہشیں کچھ اور ہے. بولو مجھے بلوا رہا ہو تاکہ پتہ چلے کہ سننے والے ہو سننے کے لیے بیٹھے ہو. ایک بات اور یاد رکھو ادھر ادھر کو نہ دیکھو نہ آنکھ بند کر کے بیٹھو. وہ تو کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے کوئی آنا ہے کوئی جا رہا ہے کس کس کو دیکھتے رہو گے. تم تو جہاں دیکھو جہاں کام میں بیٹھے ہو. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بہت رحمت کروائے. شیخ کا کام یہ انجیکشن لگائے جہاں بیماری ہو. 3 آدمی بیٹھے تھے 2 ادھر میں ادھر اکیلا بیٹھا تھا. تو حضرت جی اٹھے اور اٹھ کر کمرے میں تشریف لے گئے. ایسا اندازہ ہوتا تھا جیسے استنجا کے لیے پیشاب وغیرہ میں. اور حضرت کی عادت تھی خالی ہوتے وضو کرتے تھے اور وضو کرتے 2 رکعت نفل صلاۃ تحیۃ الوضو پڑھتے تھے. یہ حضرت کی عادت تھی. ہر وقت باوضو بیٹھتے تھے. دل کا آسمان سے زمین سے کئی کئی تک کے حالات سامنے آتے تھے. ہر وقت باوضو رہتے تھے. اور اب باوضو رہنا تو مشکل ہے. یہاں وضو ٹوٹ گئی یہاں کر لو. یہاں سے ٹوٹی نیچے جتنے کو جا رہے ٹوٹی وہاں جا کر لو. مسجد تو کرنی پڑے گی کچھ اور کرنا پڑے. جسے نہ کرنا ہے وہ رات کو بھی وہ قرآن سے وضو پڑھ رہا ہے. بتائیے آپ تو مجھے کیا گیا تھا کو سن رہے ہو یا سو رہے ہو. تو حضرت فارغ ہو کر دوسرے وہاں سے اپنے سے کیوار کھول کر آئے کہ مجھے 2 آدمی پہلے دیکھا انہوں نے یوں کان میں بات کچھ کی تھوڑی سی مجھے کچھ ہٹا دیا. میں ادھر بیٹھا میرے دل کی آواز بھی آئی. حضرت کیوار کھول کر اندر سے فارغ ہو کر جب تشریف لائے تو لوگ بولتے بولتے انہیں کے پاس پہنچے اور انہیں کے پاس پہنچ کر نیچے کو جھک کر کے آہستہ سے جو فرمایا کیا باتیں ہو رہی تھی چٹکی بجا کر کے کیا باتیں ہو رہی تھی. تو دونوں چپ. بہت شہر کا قانون نہیں تھا. اندر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئے. پھر فرمایا کوئی ایسی ضروری بات بھی تو نہیں تھی پھر تھوڑی دیر سمجھ نہ ہو سکا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پتہ چل گیا بات کیا کہیں گے. کوئی ایسی بات خاص بھی تو نہیں تھی تھوڑی دیر سمجھ نہ ہو سکا. جب تم یہاں 10 منٹ کے لیے بیٹھے ہو تم یہاں صبر سے نہیں بیٹھ سکتے برداشت نہیں کر سکتے. ضروری بات بھی نہیں تھی پھر بھی کانا پھوسی تھی. تو جب تم نماز میں کھڑے ہو زبان اللہ سے کیسے جڑو گے. صحیح کہا غلط کہا. صحیح کہا غلط کہا. جب صحیح کہا تو ہمیں اس سبق ملنا چاہیے کہ ملنا چاہیے. ہم بھی بیٹھے ہیں مسجد میں کوئی مسجد میں آ رہا ہے آنا ہوگا کہاں بیٹھے گا ہو جانے نہ ہم آتے کوئی ادھر کو آ ادھر جا کر ادھر کو جا پھر چلے دیا دماغ کو تو کم وقت سکون کرے بھی نماز میں کہاں سے سکون حاصل ہو کرے گا تو. اور اپنے کو سمجھتا ہے میں بڑا دیندار ہوں. دینداری دینداروں کی صحبت سے حاصل ہو. نہیں سمجھ بھائی. گلرانے کے 2 خاصا آئے مجلس میں. ایک خاصا آدمی کو کمر لگا کے دیوار کے پاس بیٹھے سے کیوں کرے گا. حضرت نے ان کی طرف کو دیکھا ترچھی نگاہ سے
سمجھ جائیں اور سمجھ تو تھوڑے بعد پھر دیکھا اوپر نیچے بھی فرماتے تھے میرے شیخ کی مجال کہ یہاں جب بادشاہوں کا سا دربار ہوتا تھا مجال نہیں تھی کسی کی کوئی گھر کو گھر ملے وہاں تو حضرت خان کا وہ معاملہ تھا ہمیں تو حضرت جلال آباد میں یہاں دیکھا دو آدمی نے کام میں کرسی پیچھے کر دی کی پکڑ ہو رہی یہ کہتے ہیں شیر اسے نہیں کہتے شیر میں ٹکٹے مار رہا وہی پہ ٹکٹے مار رہے بجا رہے آپ کبھی محفل ایسی بھی ہوتی ہے اس میں ہنسنا ہنسانا دل خوش رکھنا ہوتا ہے لیکن دل خوش رکھنے کے لیے تفریح کے لیے نہیں جب نہیں ہو 3 دفعہ حضرت نے نگاہ ڈالنے کے اوپر نیچے وہ سنبھلے نہیں پاسا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ بے ادب ہیں آپ یہ بے ادب ہیں جو کمر لگائے بیٹھے ہم کہہ رہے بڑا چوتھی مرتبہ خاصا آپ کو خاصا بھی ہونا ان کا خاصا بھی نہ نکلے دن سے وہ تو خاصا بھی کام خراب ہی کرے وہاں حضرت خان نے کیا خاصا کی دعا چل دی تو خاصا نے خاصا بھی دکھائی کیا خاصا بھی دکھائی حضرت میری کمر میں درد ہے بہت درد کی وجہ سے پریشان ہو میری کمر میں یہ جو تیل لگا بیٹھا ہوں خام خانی آپ تو یہ پروگرام خام خانی مجھے سب کے سامنے ذریعہ کر رہے ہیں مجبوروں میں سارا لگا کے بیٹھا ہوں ایک بات کہی اور بات کو اس نے کاٹ دی مریض نے حکیم نے ہاتھ رکھ کے کہا تجھے پیشاب میں خطرہ آتا ہے کہ نہیں تو حکیم کو ثابت کرنا پڑا تھا کہ خطرہ آتا نہیں آتا جب تو پیشاب کرنے بیٹھتا ہے تجھے قبض کی شکایت ہوتی ہے تو شکایت پانی سے آتا ہے جو ہاں جی تو وہ جو کرا تھا کہ نہیں جی گلوالی تو اس سے گلوالی حکیم تو حضرت خان اور چلانے کی جو کرنا حضرت نے سنایا جب حصہ کہ حضرت نے یہ گردن جھکائی اور جو آپ نے بند کی جیسے اس کے اندر خاصاب سے گھوم رہے ہو اور پھر آنکھ کھول کر فرمایا خاصاب تمہارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک بدن میں کہیں بھی درد نہیں کھڑے ہو جاؤ یہاں سے تھوڑے دماغ صحیح بھی ہو گیا کھڑے ہو جاؤ یہاں سے اٹھ جاؤ فوراً یہاں سے نبی سے اٹھا دیا تو گئی خاصا بھی نہیں گئی اگر پہلے مان جاتے غلطی نظر غلطی ہو گئی کسی مار کو چاہتا جب بھی خاصا بھی قائم رہتی اب خاصا بھی دیر میں آ گئی وہ اٹھا کے بھگا لیا مجلس سے وہ تو ان کا ساتھ دوسرا خاصا تھا وہ وہیں بیٹھے تھا مجلس ہو اس کے بعد بات شروع ہو گئی اور ان کو ذکر دو جب چلا گیا نکال دیا اس کے بعد ذکر پھر جانے کے بعد تھوڑا کچھ کہنا ہے چلا گیا اور اب خان ہو گئے وہ بھائی سمجھ کے بیٹھے اور حضرت خان کی حکیم امت کی مجلس ہے سمجھ کے بیٹھو کال ہو گئے جب مجلس ختم ہو گئی سب نکل کے سب چلے گئے تو وہ خاصا پورا اپنے ساتھی کے انتظار میں باہر بیٹھے تھے بازار میں جب وہاں کو آئے تو میرے دونوں آ گئے وہیں چلو میں ایک بار بتا وہ خاصا رکھا ہے ایسا ایک بار بتا سچی بھائی ایک تو ہے اور میرا اللہ بھی ہے اگر وہ سچے تھے یا تو سچا تھا خاصا دوسرے خاصا پوچھے حضرت سچے تھے یا تو سچا تھا یعنی حضرت ہے تو حضرت سچے تھے یا تو سچا تھا جب تو اللہ مقام کے نارے سے پوچھا بات تو میرا جڑ میں نہیں کھائی تھی میں ایک بات بنائی تھی وہ بات چلی نہیں بات بنائی تھی وہ بات چلی گئی اللہ والے کو اس کی یہ ہوتی کہ کیا میں جا کے مجھے گالیاں دینا ہے برائیاں کرے گا اگر اس کی فکر ہو تو اس کو بھرتی کیوں کرتے ہیں جسے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے بھائی صاحب اس لیے آئے تھے دعا کے لیے آئے اچھا دعا کریں کرتے تھے بات ختم وہ تو بیٹھ نہیں تھی میں تو بیٹھوں گا مجھے جس میں کیوں
جو بیٹھے کے پھر میں لوگ ہیں اپنی اصلاح کے لیے سایہوں میں اچھا اصلاح کے لیے ورنہ تو خاصا ہم مساوات کرتے پہلے تم رخصت کر کے تم ہمارے شہر سے بچتے تمہارے شہر سے ہم بچتے سمجھ میں آ گئی بات نہیں آ گئی ہر کسی کو لوگ دھکے دیتے مجرم وہ تو ان کی بات تھی جو اصلاح کے لیے مقرر چھوڑ کر وہاں آئے تھے مجلس میں ان کی اصلاح تھی وہ مجلس ہو رہی ہے جمعہ میں ان سے چیزیں بیٹھتے تھے لوگ اس بیٹھے ہیں آپ لوگ اور دن کے مجلس ہوتی تھی صبح کو 9 بجے سے 12 بجے تک ایسے بیٹھتے تھے لوگ بیچ میں جگہ خالی ہوتی اب کوئی صاحب بیچ میں آئے کہیں سے 10 بجے 11 بجے اب وہاں پہ کچھ دیکھا ان کی جگہ کو جگہ نہیں بھی بیچ میں جگہ ہے تو اگر اشارہ کرتا آؤ 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 اب وہ آتا بیچ میں کہاں سے تشریف لائے غلط میں کیوں آنا ہوگا یہ دعا کے لیے آیا ہو یا پانی پڑوانا آیا ہو تو بیٹھ لگا رہے اس نے کہا میرے کو پانی نکلنا اچھا تب کر دیا پانی دے دیا اور پھر ہاتھ اٹھانے سے جاؤ اللہ تعالیٰ کام جلدی اچھا ٹھنڈا پانی نصیب کروانا وہ سب کر دیا چلا گیا تو میں یہ سوچتا تھا اگر ہم گھر سے تھوڑی دیر بیٹھے رہے تھے پانی بعد تھے اس کے بھی کام بات پکڑ کی میں اپنے کہہ رہا ہوں میں یہ سوچتا تھا اب پتہ چلا کہ اگر صحیح کرتے وہ تو پانی پڑوانا ہے تو وہ اصلاح کے لیے نہیں آیا مجھے پانی پڑھنے کے لیے دے دیا تاکہ اپنا کام جا کر کے کرے اور یہ لوگ جو آئے ہیں یہ طالب ہے طالب اصلاح ہے ان کی کان کھچائی ہونا ضروری ہے اگر یہ طالب سے اصلاح نہیں ہے تو نہیں آئے گا پھر نہیں آنے نہ ہو کہ حضرت فرمایا کرتے رہے جس کو جانور کی عزیز وہ اس کی گلی میں جائے کیوں جس کو اپنی عزت پیاری ہو وہ ہمارے پاس آنے دعویٰ نہ کرو اسلام پھر باتیں نا یا کہ باتیں کوئی بناوے کوئی شیر بناوے چاہتی کرنے تو پہلے سوئی سے بنتا تھا پہلے کے طریقہ نہیں تھا ایک آدمی اس کے پاس گیا جو اس کو بناتا تھا اس کے پاس گیا اور جانتا او بھائی میرے کمر پہ شیر کی تصویر بنا دو اچھا پیر بھائی بولتا ہوتا ہوا کوئی کھانے ہم لے کے سنی اس نے کمر پہ سے اس کے تو کیا کہا ابھی کیا بنا رہا میں نے وہ بنا رہا ہوں وہ بنا رہا میرا تو جو ہے میرا ایک وہ بنا دیا جس کو لے کر بھی میرے کمر میں منہ بنا رہا شیر کا وہ کھاڑ کا تھوڑا ہے وہ بنا رہا وہ نہ بنا رہے میرے میں نام ہوا پھر ہو گیا پھر دوبارہ سوئی لگائی اور جب دوبارہ سوئی لگائی وہ چیز نہیں پہلے اب کیا بنا رہا اب پیر بنا رہا ہوں تو بھائی چلے گا تھوڑا ہے وہ پیر بنا رہا اب وہ اچھے بنا سے سوئی لگائی کیا بنا رہا اب کیا بنا رہا ہے پیٹ بنا رہا وہ کھانا تھوڑا ہے اور جب پیٹ بنا رہا تو دماغ خراب ہو جائے اس نے پھر سوئی لگائی تو پھر چیز ماری کیا کر رہا ہے بکے اڑا بتاؤ چل پوچھ پاچھ رکھنا اس نے کھا کر بناتا تھا سورت دھکا دیتے دھکا دینے کا دبا ہونا ایسا شیر تو اللہ نے نہیں بنایا جو 10 بٹوارا صحیح کہا غلط کہا ایسا شیر تو اللہ نے نہیں بنایا جس کے منہ نہ ہو نہ پیٹ ہو نہ پوچھو تم ایسے شیر ایسا بنوانا ہے تو ان صاحب نے کیا کہا بھائی جب تو بات سچی پوچھ رہا ہے سچی بات تو حضرت کی ہے میرے واقعی کہیں درد لکھا ہے بات بنائی تھی اور بات بنی نہیں وہاں سے نکلنا ہی پڑا ذلیل ہونا ہی پڑا تو اور خاصاؤں کو بھی عقل آ گئی نہیں آ گئی اور مجلس والوں کو بھی عقل آ گئی نہیں آ گئی جب خاصا کی گت یہ بنی تو ہماری گت بھی نہ کہیں نہیں بن جائے مجھے جو بیٹھا بھی بیٹھا ایک دم میں نے دیکھا پرانے کا سامنے جب صاحب آئے تو میں نے سب کو دیکھا اوپر سے نیچے تک سب کو دیکھا تو بعض میں تو
لیکن دیکھا نہیں طرف سے جو آنے والے بڑھو حضرت کو سننا دیکھ رہے تھے اور وہ بھی ادھر بیٹھے تھے، انہوں نے کبھی دیکھا نا سیدھے بیٹھے سیدھے جو کبھی بیٹھے بعضوں کو میں نے دیکھا انہوں نے یوں بھی نہیں دیکھا ذرا سے، یوں کر کے بھی نہیں دیکھا آ رہی ہے، یوں کر کے بھی نہیں دیکھا. وہ جو آدمی تھے پرانے کے وہ جو دیکھ رہے تھے حضرت ان کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ دیکھنے رکے، پھر وہ سامنے آئے، جب وہ دیکھتے ہی رہے حضرت بھی ان کی طرف دیکھتے رہے. جب وہ چلے گئے، جب حضرت نے ان سے فرمایا، وہ جب بیٹھے ہوا تھا جب حضرت کو دیکھنا چھوڑ دیا اور ان کو دیکھ رہے. جب حضرت نے فرمایا آپ ان کو کیا دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ حضرت کے اندر جمال زیادہ تھا، جلال کا نشان نہیں تھا. حضرت نے فرمایا ادھر کو کیا دیکھ رہے تھے آپ؟ اور اگر دیکھ لیا تھا دیکھ کر کسی کو دیکھتے ہی رہنا یہ غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ جب جمائی آگے وہ کو ہاتھ رکھنا چاہیے مایا ہاتھ شردار پیٹ میں گھس کے ہنسے اور جمائی آگے جو غفلت سے جو سستی ہوگی ہو گیا سستی لڑکی بات بول گیا. دیکھتے رہنے کا کیا مطلب؟ آپ نے دیکھ لیا دیکھتے ہی رہے کیا مطلب؟ جمال کا کیا ادھر کوئی اور حسین نکل آیا تھا؟ یہ جمال کا سختی بھی کر سکتے ہیں، مزاج حضرت کا نرم تھا، جمال تھا. تو فرمایا کیا ادھر کوئی اور حسین دعوی محبت مجھ سے بڑھانے سے کرا خرچ کیا، خراب کیا اور یہاں مجلس میں شریک ہونے کے لیے علی آئے. دعوی محبت مجھ سے اور نظر غیروں پر، نظر دوسروں پر. کیسے جملہ فرمایا؟ کیا ادھر کوئی اور حسین نکل آیا تھا؟ شرمندہ کھچائی ہو رہی ہو رہی کھچائی تو ہو رہے کان کھڑے ہمارے ہو رہے. اگر ہم بھی یہ تبتے گھر کو دیکھتے تو ہماری بھی وہی کھچائی ہوتی، لیکن حضرت کی کھچائی پیار سے ہوتی. اللہ ایسے آدمی ملتے. اور ہمارے حضرت جلال آباد کے اندر جمال ہی جمال کا جلال کا نشان بھی تھا. اور ہمارے حضرت جی کاملہ والا کے اندر کبھی جلال کبھی جمال، کبھی جمال میں آتے تھے تو تعویذ بھی گھر میں سلوا کے اپنا دلا کے باندھ دیتے، اور کبھی جلال میں آ تو تھپڑ مار کے بھاگ گیا سے تھپڑ مار کے بھگا دیا. اور دوسرا دکھا کہاں میں تیرے پاس خط بھیجا تھا میرے پاس آئیے تھے. جب جلال میں آتے تھے تو یوں، جمال میں آتے تھے تو کبھی جلال اور کبھی جمال. ایک دن کسی بات کو کہہ رہے ہیں حضرت خان نکال دیتے تھے باہر، فوراً باہر نکال دیتے. تو وہ صبح آدمی وہی بول رہا کہ آپ حضرت خان کو سنیے، آپ تو حضرت خان لگی ہو. حضرت خان جیسے ہو تو جاؤ، فوراً جواب دیا جو ہو گئے بات تھی، آج کی بات تھی، ان کو واقعی کچھ بھی نہیں، ان کو قبول دکھا بھی نہیں. اللہ اور اللہ کی قبروں پر رحمت کرو. آج ترستی ہے ہم کے سارے والوں کے لیے بھی، جلال آباد والوں کے لیے، اور کوئی نظر نہیں آ رہا، ڈھیرا نظر آ رہا. حضرت اللہ اور رفیق صاحب بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے چوک کر کے آپ نے فرمایا، ان کے لوگ بیٹھے تھے شاگرد ان کے بھائی چاروں طرف دیکھا دوڑا بھی اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا، کچھ نہیں. ان کے بعد حضرت کے بعد اندھیرا ہے کہ ہے اندھیرا. اتنا آپ حضرات کہاں کہاں کے بیٹھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی نظر کوئی عامل ہے
عمل جانتا ہو، عمل کی تحریر جانتا ہو، عامل ہے کوئی تعویذ گھر کا دکان تو اسے بھی بہت ہے، بڑھانے میں بہت بھی ہے، بھی بہت ہر مجھے میں تعویذ گھنٹے کر رہا ہوں، لیکن عامل ہونا اور میں پوچھتا ہوں، درویش ایک درویش تھے، درویش عامل اور تیسرا بتانا درویش اور عامل اور کیمیاگر، کون؟ کیمیاگر جانو کسے کہیں؟ کیمیاگر کہتے ہیں سونا بنانا جو جانتا ہو، تو کہتے ہیں کیمیاگر، سنا کہیں؟ ساری عمر یہ گزرتی کہ کیسے اکٹھے کریں، پھر اسے آگ لگا میں اور آگ لگا کے گاڑی گزر کسر رہی ساری عمر کسر کا گزار بھی کیے گئے نہیں، سونا جو بنانا جاتا ہو سیدھے کام مسل مجبور چل جا رہی ہے، وہ کیمیاگر کیسا جو مانگے پیسہ، یہ تعلیم کرنے والے ہیں، اگر ان بندے ہوتا کچھ نسخہ پھر تم سے اس کو جھوٹ بولتے جادو کروا رکھا کام کرواؤ، عامل ہونا اور چیز ہے، کیمیاگر ہونا اور چیز ہے، یا تو گھبرانے میں تھے سبھی وہ جانتے تھے کیمیاگر اس کا، یہاں تیلی میں کھائے لڑکا وہ ان کے پاس گیا، 8 دن تک رہا، اسے سونا بنا کے دیا ہو، اسی سے بنوایا، یہ بتایا مجھے تو وہ کیمیا کرتے اور کیمیا نسخہ جانتے ہیں، ہمیں بھی زندگی میں پھنسے دو کیمیا، اور ہم نے بھی اپنے حضرت کے دامن کو نہیں چھوڑا، اللہ کے طور پر آج تک بھی نہیں چھوڑنے میں رہتا ہے۔ ایک دن بیٹھے تھے رات کو تو مکان کی ہمیں ضرورت تھی، کبھی کسی مکان میں رہ رہے، گاؤں میں کبھی کسی مکان میں رہ رہے، پریشان رہتی، تو بات بڑی بات پڑتے تھے، ایک آدمی آیا تو بھی سر اپنے پاس کیا بات ہے، مکان کی دقتیں پریشانی ہے، اپنا مکان ہو تو بچے کہیں تو ملے، کسی کے مکان میں رہنا پڑ رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، تو فرمایا بس وہ زمین ہے بڑا گیا بڑا بڑا تو ہے، صبح ابھی بلاؤ اور اردو والوں سے چلوی والوں سے بات کرو اور صبح ہی اینٹیں منگواؤ، کڑیاں منگواؤ اور ان کو جن سے بنواؤ میں تو میں منگوا لوں گا، اینٹیں منگوا لوں گا، کڑیاں منگوا لوں گا، وہ کہاں سے آگے جو ہے جن سے کڑیاں جس سے کیا ہوئی وہ کہاں سے آگے، تمہیں اس سے کیا مطلب میں بھٹے والے کو اینٹوں کے پیسے دے کر اور کڑی والے کو کڑی کے پیسے دے کر جب جاؤں گا، اور بھوکی والے کو کرایہ دے کے جاؤں گا، صبح کو وہ میرے انتظار میں رہیں گے، کچھ کہے میں اس کے انتظار میں رہا، کچھ کہے میں نے بھی کہیں دیکھا، اپنے کو دیکھا کہ ڈرا ہوا، پھر باہر جا کے کہا میں تو مولوی صاحب کو کچھ دینے آیا تھا مگر لیا نہیں، وہ بڑے چاہتا ہے ان کو وہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ پھر ایک درویش آیا بہار کا، 2 کمبل تھے اس کے پاس، لمبے لمبے بال تھے، 15 کا سال، نہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اسے، نہ سوتے ہوئے دیکھا اسے رات کو، بس ہر وقت بیٹھا رہتا تھا، دن میں بھی رات کو، سگریٹ بہت پیتا تھا اور چائے بہت پیتا تھا، اس طرح کی غریب سے دعا میں اسے پیسے دے کے نکال کے اور وہ دودھ لیا ہے، چائے بنا دی، میں چائے پیتا رہتا تھا ساری رات، تھوڑی دیر میں اور اپنا بیٹھا رہتا، اور کیا تھا اس کا بچوں کرتا رہتا، پڑھے گا کیا کرتا۔ ایک آدمی کہنے لگا ایسے ایسے فقیر تو بازو میں کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا، جیسے یاد ہے کلمہ نہ تو اپنے کلمہ کی فکر کر دی، میری فکر چھوڑ تو ان کے ساتھ ذکر آتا رہتا، میرا کھانا آتا تھا زبردستی کون کہو سورج دے 2 لوگ کا کھا لیا ورنہ تو آپ کھا لیں یہ اور کھا لیں لوگ،
ایک مساجد سے ایک آدمی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ میرا مسئلہ جاتے ہیں یہ میرا گھر ہے پکا، مطلب کیسے پتہ چلا کہ 100 کے نوٹ چھڑا ہوئے، سگریٹ کی ڈبیاں ڈالے کٹھی کر کے خرید کے سارے دن سارا سگریٹ پی رہا ہوں اور 100 کے نوٹ چھڑا ہوئے اور کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے مانگتا نہیں، کسی کو کھاتا نہیں. اور کوئی بھی رات کو بیٹھے بٹھائے اور جو دماغ کہہ دے گا میں آپ کو پینے کا نسخہ بتا دوں اور آپ اس کو بنا لو اور بنا کر مکان بنا لو جو چائے کرو. میں کہنے لگا میں پینے کا نسخہ بتا دوں مجھے لگا کے دھن اور چلے جائیے اپنا کسر رہنے کا سارے پر گروا بابا. کہنے لگا 3 چیزیں ہیں صرف اور میں شروع لا کر کے جنگل سے موسم سردی کی اور میں لا کے تمہیں سامنے تمہارے ہاتھ میں دے دوں، تمہارے ہاتھ سے بنوا دوں گا، پھر تو یقین آ جائے گا میرے کہاں پہ یقین آ جائے گا. شروع میں لا کے تمہارے ہاتھ سے بنوا دوں گا. شروع کو میں نے اس سے کہا نہیں، اس نے بتایا نہیں. یہ تو میں بھی چاہ رہا تھا اندر سے نفس کی خواہش تھی، لیکن نفس کی خواہش کو میں نے دبایا، اس لیے دبایا کہ مولانا رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک فقیر ملا اور اس نے حضرت کو ایک پرچہ دیا، فرمایا لو کیا ہے اس میں؟ آج میں پینے کا نسخہ ہے، سونا بنانے کا نسخہ ہے. تو بچے میں رہ گیا طواف کرتے پولیس صاحب سے جا کر حضرت ایک فقیر آدمی ملا تھا طواف کرتے ہیں، اس نے ایک پرچہ دیا ہے پینے کا نسخہ ہے. بھائی صاحب نے لے کر پڑھا اور پھر پڑھ کر فرمایا نسخہ تو پیٹنٹ ہے، نسخہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس نسخے کو کاٹ دو. اس نسخے کو کیا کرو؟ کاٹ دو. کیوں؟ سوچو ذرا کیوں پڑھوا رہے ہیں نسخہ پینے کا مجبور کر دو، کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ اس لیے پڑھوا رہے ہیں تم رات کو بیٹھے کے پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ کیسی تیری. جب پینے کا نسخہ جیب میں رکھو پھرے تو پھر تو ایسی تیسی اللہ معبود کہاں رہا؟ لا رازق الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا رازق الا اللہ. رزق دینے والا کون؟ کیونکہ ہم اس کا جیب میں کیوں غلطی تھی نہیں تھی، اس لیے حاجی صاحب نے حکم نہیں دیا، بلکہ فرمان میری رائے یہ ہے اس نسخے کو تم پھاڑ دو، نسخہ بالکل صحیح. جب نسخہ صحیح تھا تو پھر پڑھوایا کیوں؟ حاجی مولانا گنگوئی نے بھی فوراً نسخہ کو اسے پھاڑ دیا، پرچے کو پھاڑ دیا. تو جب مولانا گنگوئی نے پھاڑ کر میرے مضمون پڑھ رکھا تھا تو میں نے کہا میں کیوں کچھ چھوٹ سکتی میرا نسخہ، تو میں کیوں کہوں مجھے لا کے دکھاؤ شروع کو، بنا کے دکھاؤ شروع کو. میں نے کہا دکھا ہی نہیں. تو اس نے کہا صاحب میں جا رہا ہوں 8 دن تک رہا یہاں، اور اس کے بعد کہا میں جا رہا ہوں تم پچھتاؤ گے بعد میں. نے کہا نہیں پچھتا میں دے الحمدللہ رازق اللہ ہے. میں نے اشارہ کو کہہ دی پچھتا آج تو نہیں پچھتا اور اب تک نہیں پچھتا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لا الہ کہنا چھوڑ دو، تم جھوٹے ہو، مکار ہو، منافق ہو، بے ایمان ہو. اور اگر تم ایماندار ہو تو لا الہ الا اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق کون نہیں ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں؟ روزی دینے والا وہ، تندرستی دینے والا وہ، عزت دینے والا وہ، ذلت دینے والا وہ، موت دینے والا وہ، عزت دینے والا وہ، مکان دینے والا وہ، روٹی دینے والا وہ، پانی دینے والا وہ، تندرستی دینے والا. پھر رہ کیا گیا؟ پھر کیا رہ گیا؟ لا الہ اللہ کا ذکر جو فرمایا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے. تو اللہ کا ذکر کرو، جم کر کرو، چاہے تھوڑا کرو، چاہے ایک تصویر پڑھو، اور جم کر پڑھو، اور اس لیے سے پڑھو کہ دل سے نکالنا ہو سکو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا، دکان میں نے تیرے بھروسے میں نہیں کھولی، اللہ کے بھروسے میں کھولی. رزق میرا اللہ بھیجے گا. کب بھیجے گا؟ جب وہ چاہے گا. کب بھیجے گا؟ کب بھیجے گا؟ جب وہ کب چاہے گا. اس کو صبر کر کے جم کے دکھاؤ گے، تم صبر کر کے اور جم کے دکھاؤ گے جب بھیجے گا. ایک بزرگ کے پاپا تھا اور کئی وقت بزرگ پاپا چہرے بھی آسن آ گئے پاپا. تو ایک طالب علم پڑھنا آیا، جوان لڑکا تھا، پڑھنا آیا. جب پڑھنا آیا چہرے میں دیکھا تو بھوک کے آثار اگر چہرے میں سمجھ گیا. وہ لڑکا سمجھدار تھا، سمجھ گیا اور سمجھ کے فرمایا اگر میں ابھی تھوڑی دیر مانگا ابھی سمجھ نہیں پڑتا، تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں. چلا گیا، زیادہ دن لے کر چلا گیا. حضرت سمجھ گئے کہ اس نے میرے چہرے سے اندازہ لگا لیا اور یہ کھانا لے کر آئے گا، کھانا لے کر آئے گا. تو جب کھانا لے کر آئے گا نفس کا انتظار شروع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ نفس کا انتظار شروع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کھانا لے کر آئے گا، آ رہا ہوگا، اب پہنچ جائے گا. اب وہ کھانا لے کر آ گیا، ہو گیا. بیچ کو ٹھنڈک سی، جو تکلیف ہو رہی تھی، بے چینی تھی، وہ بے چینی کم ہو گئی. پہلے کھانا کھا لیجیے بعد میں. ہائے ہائے، جس کو ہمارے جیسے اللہ والے نہیں تھے، مکار گھومتے تو سمجھے دھوکے باز لوگ نہیں تھے. وہ اصلی اللہ والے تھے. اللہ ہمیں ان کے قدموں کو قبول کرو. میں یہ لفظ غصے میں کہتا ہوں، اپنے اوپر کہتا ہوں، تمہیں نہیں کہتا. ہم گنڈے ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، ہم منافق ہیں، ہم بے ایمان ہیں. میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. فرمایا بھائی کھانا تو واقعی بہت اچھے موقع پر لایا ہے، مجھے بھوک مل رہی ہے، فاقے سے بھی ہوں، برداشت بھی نہیں ہو رہی ہے. کھانا بہت اچھے موقع پر لائے ہو، مگر کیا کروں حدیث منع کر رہی ہے. مگر کیا کروں حدیث، کیا حدیث منع کر رہی ہے؟ فرمایا جو چیز انتظار نفس کے بعد آئے اس کو قبول مت کرو. جب تم اٹھ کر گئے تو میں سمجھ گیا تھا کہ تم کھانا لینے جا رہے ہو، اور جب سے برابر میرے نفس اپنے سے جھانک رہا تھا کہ کھانا آ رہا ہوگا. اب جب کھانا آیا تو انتظار نفس کے بعد آیا ہے، اس لیے میں قبول یوں یہ کرتا کہ حدیث منع کر رہی ہے، ورنہ کھانا تو بڑے اچھے موقع پر نہ اپنا ہے. میں مجبور ہوں حدیث منع کر رہی ہے. اور والے ہم بھی کہہ دیں گے، کیا کہہ دیں گے؟ تو کھانا کھاتا ہوا بھی ہوگا نا، جب سلامی جانے کو چھاتی میں ٹوکتا ہے السلام علیکم، جاتی تم دے گا اس کی نگاہ، اس کی نیت خراب ہو، ایک دم سب سے پہلے کھانا پہ جھگڑا دے گا کیا کھانا. آ جا بھائی کھانا کھا لے، کہنا ہی پڑے گا کہ چھاتی میں چڑھا کھانا کھا لے بھائی. تو اس سے جس نے دے دیا دال دبا دیجیے. میں خدا بھی دکان میں تو پیٹ بھر رہا. اور دیکھا ہے تو ستر مان سا لا جب تو مان بنتے لگا شبیر جس کی کروں اور پھینچ گیا پلیٹ ہے یا نہیں. یہ بولو یہ بات. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، حدیث منع کر رہی ہے. کھانا بڑے موقع پر تم لائے ہو، مگر کیا کرو حدیث منع کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سے ہمیں قدموں میں قبول فرمائے. جن کی قبروں پر آج میلے لگ رہے ہیں، جن کی قبروں پر لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، وہ کسی سے پوچھو وہ کیسے اللہ والے بن کر رہے ہیں. اور ہمیں پیٹ مارنے کا ذریعہ ان کی قبروں کو بنا لیا. وہ لڑکے نے زندگی کی سمجھدار تھا وہ، اور جو بزرگوں کے پاس بیٹھے گا سمجھ جوڑا بھی ہو جائے گی اس کی. مجھے پڑھنا اچھا حضرت
اگر حدیث منع کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، میں لے جا رہا ہوں، گیا بھائی گیا تو کٹ گیا وہ انتظار یا رہ گیا؟ آنکھوں سے اوجل ہو گیا دیوار کے پیچھے، اور اوجل ہو کر پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی وہاں سے پھر سامنے سے آ گیا اور فرمایا اگر اب تو انتظار نفس نہیں رہا ہوگا، اب تو کھا لو، سینے سے لگایا۔ فرمایا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جن کو قبول فرمائے، انہوں نے انتظار نفس بھی کاٹ دیا۔ یہی کہتے ہیں جماعت والوں کو بھی، جب کہ مسجد میں جاؤ تو انتظار نفس نہ ہو، یہاں دعوت کرے گا کوئی نہیں کرے گا، اور اب تک کوئی دعوت کرنے بھی نہیں آیا، جاؤ خصوصی ملاقات کرتا ہوں لوگوں سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جماعت آئے والی تو دعوت کرنے تو جن میں ہے چور تو دعوت کرنا آگے کو، ایسی جماعتوں سے فائدہ ہوگا، ایسے آدمی سے فائدہ ہوگا؟ نیچے پھرو 4 مہینے کو، 3 دن کو، 40 دن کو نیچے پھرو، اور اللہ والوں کے پاس جاؤ، خانقاہ میں ضربے لگاؤ، کچھ نہیں۔ جب تک حقیقت پر نہیں چلو گے دوستوں، نہ جماعت کو فائدہ ہونا، ان بزرگوں کے پاس جانے سے فائدہ۔ آئی اصل میں بات یوں تو کہا جی نہیں حضرت جی، جیسے ہمارے قریشی بھائی کہا رہے ہیں، ارے نہیں حضرت جی ایک دو برکتوں کا ہی ہو، ایک دو برکتوں کی برتن نہیں پڑتا، اگر بے تمیز ہوتا، تمیز تھی تو اگر حدیث منع کر رہی ہے بہت اچھا، میں لے جا رہا ہوں، چلا گیا نگاہوں سے ہو سکوں پھر واپس آ گیا، اب تو انتظار میں سن رہا ہوں تو بے لگے گیا وہ تو، اور آ گیا تو خوشی ہوئی نہیں ہوئی، بہت سے آپ کہتے ہیں وہی تمہارے واسطے کوئی وہ کتے لاؤں گا، تمہارے واسطے کے جوڑا بنا کے لاؤں گا، میں نے جب لاؤ جب دیکھا جبھی کہہ دیتے ہیں جوڑا بنوا کے لایا، سکھا کے ابھی جب پہلے پہلے مجھے 2 طرح میں انتظار میں کروں گا تو ایک بار آدمی جوڑا لاؤں گا، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے یا تو ہے نہیں لو یا تو ہے نہیں، جمعہ کے دن لایا، جہاں میرے کپڑے سلتے ہیں وہیں سلوا کے لایا، اور بالکل میرے ناپ کے مطابق لایا، اور لا کے جمعہ کے دن کہا جمعہ اسے پہن کر پڑھاؤ، میں نے دیکھ کپڑے بالکل میرے مطابق ہے، ان کی خوشگوار میں کیا دکھ ہوا بولو، اور میں نے جمعہ کپڑے لاؤں گا ہی میں، وہ پہنی اور پھر تمہیں انتظار بیٹھا رہتا، وہ لاتا میں جب بھی نہ پہنتا، کیوں؟ انتظار نفس تھا، اور انتظار نفس کو حدیث شریف میں کہاں سے کیا کہنا تھا، تو حضرت نے کیا فرمایا، کیا باتیں ہو رہی تھی، ہے نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب 10 منٹ یہاں بیٹھ کر تم سے صبر نہیں ہو سکا تو 10 منٹ کے لیے نماز میں تم خدا کے سامنے کھڑا ہو کر کیسے صبر کرو گے؟ پھر فرمایا شیخ پیر اپنی پوجا نہیں سکھاتا، خدا کی عبادت سکھاتا ہے۔ 5 منٹ نماز میں جی لگا، جی کہاں سے لگے جب تو جی لگانا ہی نہیں چاہتا؟ تو غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے مثل ہے، جو کسی کی برائیاں سنے وہ بھی ایسے ہی جیسے برائی کر رہا ہو، کیوں؟ اس کو غیبت کرنے میں مزہ آ رہا ہے، اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، بہت ہمت کی تو یہ کیا کہ غیبت کرنے والے سے الزام اٹھانے کی غرض سے کہہ دیا ارے میاں جانے دو، یعنی کو کرے گا پڑے گا، اور رغبت سے سن بھی رہے ہیں، اور دل میں سمجھتے ہیں کہ غیبت سے بچا ہوا ہوں، بہت احتیاط کرتا ہوں، دوسروں کو منع کر دیتا ہوں، مگر یہ سمجھ لیجیے اللہ کے وکیل کی خبر ہے، صرف زبانی باتوں سے کیا کام چلتا ہے، اگر ان کے باپ کو کوئی گالیاں دینے لگے تو کیسے لڑنے لگیں گے؟ منع کرنا تو اس کو کہتے ہیں حضرت، ایسے منع کرنے سے رہائی نہیں ہوتی۔ سننا بھی غیبت میں شامل ہے، ظاہر غیبت نہ کی صحیح، ظاہر دینوں کی نگاہ میں پرہیزگار بن جائے آپ، اگر باطن میں تو مرض موجود ہے غیبت سننے کا، تمہارے نفس نے جو خواہش کی تھی اس کا ظاہر تک اثر نہ آیا، صحیح دل میں مدد ہے، ظاہر میں اثر نہیں آیا، دل میں تو مزہ ہے سننے کا،
اس کی طرف پکی خواہش موجود ہے، یہی نفس کی تابعداری، یہی نفس کی تابعداری ہے۔ ایک آدمی جنرل آباد مدرسے میں ہوتا ہے یہ سب جگہ، گھروں میں پارٹی باغیاں، مدرسوں میں پارٹی باغیاں، ادھر بھی بیٹھے گے آپ کھانا کرسی کریں گے، جو ہو رہا جو ہو رہا جو ہو رہا باتیں کریں گے، دیگر وہ بھی سن رہے وہ بھی سن رہے۔ تو ایک آدمی آ کر کے ایک مدرس قاری صاحب تھے گھروں مدرسے میں، ان سے کہہ رہے گا بھائی جان جو کر رہے ہیں، بھائی جان کر مالک بن رہے مدرسے میں، اس وجہ کا یہ ہو رہا جو کر رہے ہیں۔ جب وہ سب کہہ چکے تو وہ قاری صاحب نے کہا اس کا تعلق مجھ سے کیا ہے، اس کا تعلق مجھ سے کیا ہے، اس کو تو بھائی جان سے کہو جا کے، ایسا کیوں کر رہے ہو، اسے بولا تو مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو، تو کیا بولا یہ وہ سنے کسی کی بھائی جان کو کسی کی نہیں سنتے، اچھا تمہاری نہیں سنتے تو میں کہہ دوں گا کہ کلا صاحب جو کہہ رہے تھے نہ میرے نام میں نہیں، وہ کے بھاگے ہونے آ جا رہے ہو کرنے نہیں کرتے گا، بچ گیا حرام سے نہیں بچ گیا، تو غیبت سننا بھی حرام، غیبت کرنا بھی، اور جب ہم نہیں بچتے تو دیندار ہوئے بددین ہوئے، دیندار ہوئے بددین ہوئے، بددین ہوئے۔ اب تم آئے ہو یہاں گھر چھوڑ کس لیے، دینداری سیکھنے بددینی سیکھنے، نیت کرو کہ انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے کسی کی، نہ غیبت سنیں، وہاں سے اٹھ جائیے، اسے روک دیا، روکنے کی ہمت نہ ہوگی تو اٹھ جائیے، میں سننا نہیں چاہتا، اسے کہتے ہیں ماننا، اسے کہتے ہیں چلنا دین حق پر۔ تو روزانہ اللہ کا ذکر کرو، یہ اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں، ہماری مجلس اصلاح ہی ہے، ذکر کی مجلس نہیں ہے نا، ذکر کی مجلس ہو یا ذکر ہی ذکر ہو، فکر کچھ نہ ہو، یہاں تو فکر ہے، تم تسبیح ایک نہ پڑھو لیکن گناہ سے بچو، تسبیح ایک نہ پڑھو مگر گناہ سے بچنا فرض ہے، تسبیح پڑھنا ثواب ہے، تو ثواب کا کام کرو گے عذاب سے نہیں بچو گے، ایسے نہیں انشاءاللہ۔ اچھا ذرا زور لگا کے توجہ کے ساتھ یہاں سے اٹھانا ہے، لا سن لیجیے سن لی لا یا سن لیجیے لا الہ، دیکھو بیٹا دیکھو پہلے